اسرائیل نے غزہ سٹی کا بنیادی راستہ بند کر دیا اور اسرائیلی ٹینکوں نے راستے کو بلاک کیا ہے اور شہریوں کو جنوب کی طرف نکل مکانی کا آخری موقع دیا ہے۔ جو لوگ گزر نہیں پائیں گے انہیں ملٹی سپورٹر کہا جائے گا۔ امدادی بیڑے کو اسرائیلی بحریہ نے روکا۔ تقریباً 40 سے زائد جہاز اور 450 کارکنان جن میں بین الاقوامی شخصیات شامل ہیں گرفتار کیے گئے۔ اسرائیلی فضائی حملے مزید شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ کم از کم 53 فلسطینی ہلاک ہوئے جن میں عام شہری اور خاندان شامل ہیں۔ پاکستان کے ایک سابق سینیٹری مشتاق احمد خان کو حراست میں لے لیا گیا۔ امن منصوبہ پر پاکستان کا رد عمل۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ گرفتار شدہ افراد یورپ کو واپس بھیجے جائیں گے۔ مثلا اٹلی کا وزیر خارجہ کہہ چکا ہے کہ پیر یا منگل کو 7 سے 6 اکتوبر اپنے ممالک کو واپس بھیجے جائیں گے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی فلوٹیلا کے افراد جلدی سے بحفاظت گھر لائے جائیں۔ ابھی جو غیر یقینی پہلو ہے یہ واضح نہیں کہ تمام گرفتار کارکنان واپس آئیں گے یا صرف چند ممالک کے افراد کو بھیجا جائے گا۔ ادویات، عملہ اور ساز و سامان کی کمی ہے۔ امدادی کارکنانوں پر حملے، امدادی قافلوں کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور صرف بہت کم حصہ مقصود مقام تک پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ غزہ کے قریب ایڈ ڈسٹریبیوشن مراکز پر رہنے والے تقریباً 798 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ مخصوص واقعات میں اسرائیلی فورسز نے واضح طور پر شناخت شدہ طبی امداد ٹیموں پر حملے کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کو امن منصوبے پر جواب دینے کے لیے 4 سے 3 دن دیے جائیں گے۔ غزہ کی صحت اور خوراک کی صورتحال ابھی بہت نازک ہے۔ جتنی امداد پہنچ رہی ہے وہ کافی کم ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں، اگر آسان اور محفوظ راستے نہ ملے تو حالات بہت برے ہو جائیں گے۔